یہ ایک اچھا سوال ہے، دماغی اور اعصابی کمزوری۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دماغی اور اعصابی کمزوری ہوتی کیا ہے؟ یہ جو آپ کا دماغ ہے نا، یہ آپ کی پوری باڈی کا کنٹرولر ہے۔ یہ آپ کی پوری باڈی کا کیا ہے؟ کنٹرولر ہے۔ اس نے آپ کی پوری باڈی کو چلانا ہے، آپریٹ کرنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کو ایک مثال سے سمجھو۔ آپ لوگ نا پوری فیملی کے ساتھ لاہور سے چلے یا قصور سے چلے اور آپ جا رہے ہو خنجراب۔ آپ کی گاڑی میں 20 لوگ ہیں، ڈرائیور نے کر لیا نشہ، ایک طرف کھائی ہے اور ایک طرف پہاڑی دریا ہے، بتاؤ گاڑی کہاں جائے گی؟ ہاں، کسی ایک طرف جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جو دماغ ہے نا، یہ آپ کی باڈی کا ڈرائیور ہے۔ اب ڈرائیور کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ صرف وہ کام کرتا جس کے لیے اس کو رکھا گیا ہے۔ اگر وہ اس کے علاوہ کام کرے گا تو وہ کس کو ڈسٹرب کرے گا؟ آپ کو کہ اپنے آپ کو؟ دونوں کو کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ دماغ جو ہے نا، اس کا جو کام ہے، اس کو اس کا کام کرنے دو۔ اس کو اس کا کام، 3 چیزیں دماغ کو کبھی مت دو، بلکہ اس کو اس حدیث سے سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ اس سے آگے بھی دعا ہے، من الکاسل وسول کی باری، اس سے آگے بھی ہے، لیکن یہاں ہم 2 کو سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غم اور فکر سے پناہ مانگی۔ اس برین کو سب سے زیادہ جو چیز متاثر کرتی ہے نا، میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ علاج بتاؤ، کمزوری ہو گئی، تو میں کہتا ہوں پہلے یہ جانو کمزوری ہوئی کیوں۔ میرے محترم بھائیوں، دماغ کمزور ہوتا ہے آپ کے غم اور فکر کی وجہ سے، غم اور فکر کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، غم ہوتا ہے ہمیشہ پاسٹ کا، جو گزر چکا ہے نا اس کا غم ہے، اور فکر کس کی ہوتی ہے؟ فیوچر کی، جو آنے والا ہے۔ دیکھو، ایک گزر چکا ہے اور ایک کو بھی ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک گزر چکا ہے اور ایک کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، تو ان دونوں جو گزر چکا ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اب، اور جس نے آنا ہے وہ بھی ہمارے اختیار میں، تو اس کی وجہ سے ڈسٹرب کس کو کر رہے ہو؟ اپنے پریزنٹ کو۔ سوچ ہوتی ہے پریزنٹ کی۔ میرے محترم بھائیوں، اپنے ماضی میں جو غلطیاں ہوئیں، جو ہم صحیح نہیں کر سکے، تو اس کی اللہ سے مانگو توبہ، معافی۔ اور جو مستقبل ہے میرے بھائیوں، وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ میرے بھائیوں، مستقبل کبھی آتا ہی نہیں ہے، مستقبل کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ تو جو آتا ہی نہیں ہے اس کے لیے جو پریشان ہوگا، اس کے لیے جو پریشان ہوگا میرے محترم بھائیوں، وہ اپنے پریزنٹ کو بیمار کر لے گا۔ اپنے پریزنٹ میں خوش رہنا سیکھو۔ دماغی اور اعصابی کمزوری سے اگر نجات چاہتے ہو تو خوش رہو، اور اس کو اس حدیث سے سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملو۔ تمہارا خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے، تمہارا خندہ پیشانی سے ملنا، اور صدقہ کس کو ٹالتا ہے؟ بلاؤں کو۔ میرے محترم بھائیوں، یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی کہ جو مسکراتا ہے، جو ہنس کے ملتا ہے، جو خوش ہو کے ملتا ہے، اس کو یورپ کہتا ہے لافنگ تھراپی۔ کیا کہتا ہے؟ لافنگ تھراپی۔ سائنس کہتی ہے جو خوش ہوتا ہے اس کے مائنڈ میں ایک چھوٹا سا پائنیل گلینڈ ہے، اس میں سے 4 سیکریشن نکلتی ہے، 4 ہارمون نکلتی ہے جو آپ کے مسلز کو ریلیکس کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اعصابی کمزوری، ذہنی کمزوری کا بہترین علاج ہے خوش رہو، خوش رہو، خوش رہو۔ مسکرانا سیکھو، مسکرانا سیکھو، مسکرانا سیکھو۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اس بات پہ مسکراؤ، الحمدللہ، اے اللہ تیرا احسان، تو نے ہمیں ایک نیا دن دیا۔ اس بات پہ مسکراؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج ایک اور دن مہلت دی
کہ میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا کے جنت کے اعلیٰ مقام میں علیین میں جانے والا بن جاؤں. خوش ہونا سیکھو میرے محترم بھائیوں. اٹھتے ہوئے خوشی, بیٹھتے ہوئے خوشی, کھاتے ہوئے خوشی, پیتے ہوئے خوشی, سوتے ہوئے خوشی, جاگتے ہوئے خوشی, لیتے ہوئے خوشی, دیتے ہوئے خوشی, صرف خوش رہنا ہے. اور یقین جانو میرے محترم بھائیوں, یہ دماغ جتنا خوش ہوتا ہے نا, آپ کو پتہ ہے جب انسان خوش ہوتا ہے وہ ہر چیز کو بھول جاتا ہے, ہر چیز کو بھول جاتا ہے. میرے محترم بھائیوں, خوشی انسان کو ہر چیز بلا دیتی ہے. اسلام چاہتا ہے کہ آپ خوش رہیں. اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات جیسے بھی ہوتے تھے, آپ کے پاس کوئی بھی آتا تھا, آپ اس سے کیسے ملتے تھے؟ خندہ پیشانی کے ساتھ. میرے محترم بھائیوں, خندہ پیشانی سے ملنا سیکھو. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پرانی کھانسی کا علاج بتائیں. میرے محترم بھائیوں, کھانسی, ایک بات یاد رکھو کہ جب کوئی بیماری آتی تھی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کی تیمارداری کے لیے جاتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ اس سے کیا کہتے تھے؟ لا باسا طہور انشاءاللہ, کہ اس بیماری کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ آئی ہے تمہیں پکیزہ کرنے. میرے محترم بھائیوں, بیماری صرف آپ کو پکیزہ کرنے آتی ہے. اور آج سائنس نے پروو کر دیا ہے کہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو آپ کو بڑی بیماریوں سے بچانے کے لیے آتی ہے, اور کھانسی بھی اس میں سے ایک ایسی مرض ہے. ہاں, لیکن جب یہ کھانسی پرانی ہو جاتی ہے نا تو پھر تکلیف دیتی ہے. میرے محترم بھائیوں, پرانی سے پرانی کھانسی کا بہترین علاج 3 کام کرو. سب سے پہلا کام سجدہ کرو. سب سے پہلا کام سجدہ کرو, لمبا سجدہ کرو. واللہ کر کے دیکھو, آپ خود بتاؤ گے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کہ سجدہ کرنے سے 50 سال پرانی کھانسی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. پہلا کام سجدہ کرو. دوسرا کام میرے محترم بھائیوں, پیٹ میں گیس نہ ہونے دو. پیٹ میں گیس ہے تو گیس کیوں ہوتی ہے؟ جب آپ کھانے میں پانی پیتے ہو تو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو, 1.5 گھنٹہ بعد پانی پیو, اور ایک لقمے کو 32 بار چباؤ. ایک لقمے کو 32 بار چباؤ. اور میرے محترم بھائیوں, کسی کو پرانی سے پرانی کھانسی ہے نا, اس کے لیے کیا کرو, کھانا کھانے کے بعد ذرا سا گڑ لو, اس میں 2-3 چٹکیاں زیرہ ڈالو, 2-3 چٹکیاں سونف ڈالو اور 1 سبز الائچی ڈالو. کھانا کھانے کے بعد یہ منہ میں رکھ کے چبا لو. یہ بہترین علاج ہے. اور اس کے ساتھ میں اکثر ایک کعوہ بتاتا ہوں. 2 کپ پانی لو, اس میں 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا, 3 تنیاں لہسن کی, 3 انچ کی 3 ڈنڈیاں دار چینی کی ملا کے میرے بھائی اس کو اتنا پکاؤ, جب وہ 2 کپ پانی 1 کپ رہ جائے تو اس کو آپ